کیا۔ اچھا، آپ نے اتنے ماشاءاللہ یہ تقریباً کتنے کلومیٹر کا فاصلہ آپ نے جو ہے وہ طے کیا ٹریک کے ساتھ ساتھ، اور اگر کہیں سے آپ کو ذرا ٹریک سے ہٹنا بھی پڑا تو وہ کتنا تھا؟ ہاں ٹوٹل تو کوئی 2200 کے قریب کلومیٹر ہے، نان سٹاپ ہر سال ورلڈ ٹورزم ڈے ڈفرینٹ پروونس میں ہم نے سیلیبریٹ کیا. اور اس کے علاوہ لاسٹ ایئر ہم پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 16 بائکرز کا ایک گروپ لاہور سے تہران گیا بائکس پہ، اور وہاں ہم نے جشن آزادی پاکستان کی تقریبات جو پاکستان امبیسی میں تھیں تہران میں، ہاں تو وہ ہم نے تقریبات میں شرکت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم کراچی میں موجود ہیں اور خرم سعید خان صاحب کی رہائش گاہ پہ، اور اس وقت ہمارے ساتھ کراس روٹ کلب کے چیئرمین اور فاؤنڈر جناب مکرم ترین صاحب موجود ہیں. انہوں نے 2 ویز 2 ویلز ریلوے کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ کیا ہے. یہ لنڈی کوتل سے شروع ہو کے اور کراچی تک ماشاءاللہ سے پٹری کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں آج، اور اس بائک پہ انہوں نے سفر کیا. ان کا سفر کا مقصد جو ہمیں تھوڑا سا معلوم ہے، باقی تفصیل سے ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کا جو یہ 160 سال پرانا ریلوے کا ایک بہت بڑا ہیریٹیج ہے ہمارے پاس، اس میں اس کی جو روشن پہلو ہیں اور جو ابھی تک لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں ان سب کو ان سے لوگوں کو روشناس کرانا. السلام علیکم سر. السلام علیکم. اچھا محترم، میں چونکہ اس فیلڈ سے تھوڑا سا میری واقفیت کم ہے، تو مہربانی سے ذرا اپنا تعارف اور اپنی ذرا اس کلب کا تعارف ذرا دوبارہ سے کروائیے گا. جی مکرم ترین میرا نام ہے، مکرم ترین جہاں گرد سے میں مجھے لوگ جانتے ہیں. اور کراس روٹ جو کلب ہے یہ موٹر بائک ٹریولنگ کے پہ کام کرتا ہے. پاکستان میں پروموشن آف ٹورزم پہ یہ کر رہا ہے، اور یہ پاکستان کا بڑا کلب ہے جو ٹورزم ایکٹیویٹی کر رہا ہے موٹر بائک پہ. جی اچھا، اس وقت جو آپ ماشاءاللہ سے اس بائک پہ کراچی میں پہنچے ہیں اور آپ کی شرٹ پہ بھی کچھ چیزوں سے سمجھ آ رہی ہے، تو یہ جو موجودہ آپ کا پروجیکٹ ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. جی یہ پروجیکٹ میرا کوئی تقریباً 6 سال پہلے کا پروجیکٹ ہے. تو کچھ وجوہات کی وجہ سے پاکستان ریلوے نے اس کو اپروو نہیں کیا تھا، تو اب جا کے میری بھی کوشش جاری رہی میری، تو اب جا کے انہوں نے اس کو اپروو کیا. باقاعدہ طور پہ مجھے اجازت دی یہ ٹور کرنے کی پاکستان ریلوے نے. تو یہ میں نے لنڈی کوتل ریلوے سے، اس کے بیسیکلی 3 فیسز ہیں جو میں پلان رکھتا ہوں. تو جو فرسٹ فیز ہے وہ لنڈی کوتل ریلوے اسٹیشن سے کراچی ریلوے اسٹیشن تک وایا لنڈی کوتل سے یہ پشاور سے اٹک سے ٹیکسلا، پنڈی، لاہور سے ملتان، اور فردر رحیم یار خان، روڑھی، اور نواب شاہ، اور حیدرآباد اور کراچی. یہ فرسٹ اس کا ہے. جی اور سیکنڈ فیز میں انشاءاللہ اٹک سے ملتان ریلوے پہ کروں گا وایا کندیا میاں والی سیکشن جو ہے. اور تھرڈ فیز لاہور سے وایا فیصل آباد، ملتان، اور ڈی جی خان، کشمور، سبی، کوئٹہ، یہ سیکشن ہوگا. جی اس کے علاوہ بھی ریلوے کے پاس کافی چھوٹے چھوٹے ٹریکس ہیں، جیسے حیدرآباد سے کھکھرا پار کا، مونا باؤ کا، انڈیا کا ایک ٹریک ہے. اسی طرح ہرنائی کا ٹریک ہے. اسی طرح نجی چھوٹے ٹریک کافی سارے ہیں، وہ بھی کیے جا سکتے ہیں. بٹ میں 3 یہ ٹریک بڑے جو ہیں ان کا پلان کرتا ہوں. تو یہ والا ٹریک میں نے جو ابھی لنڈی کوتل سے کراچی والا کمپلیٹ کیا، تو یہ 15 دن کا میرا پلان تھا ٹور کمپلیٹ کرنے کا. اور اس میں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی 2500 کلومیٹر ٹریول ہوگا، بٹ یہ کوئی 2200-2300 کے قریب ہوا ہے، کمپلیٹ ہوا ہے.
اور جو ریلوے کی ٹریک کی میئرمنٹ ہے وہ تھوڑی اس سے کم ہے، کیونکہ میں ذرا آؤٹر ہو گیا پھر ان ہو جاتا تھا آؤٹ ہو، اس وجہ سے میرا تھوڑا سا کلومیٹر میرے زیادہ ہوئے ہیں، اور بس الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ سے بائک پہ بھی آپ ٹریولر ہیں، ویسے بھی بائک کے علاوہ بھی جاتے ہوں گے، تو مونومنٹس اور بڑی بڑی جگہیں اور عمارتیں دیکھنے کا آپ کو یقیناً شوق ہے اور دیکھتے ہیں آپ، تو اس ٹور پہ کوئی ایسی خاص چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں جو آپ نے پہلے ایکسپلور نہیں کی تھی کبھی؟ جی، یہ میرا، میں جیسے بتا چکا ہوں، یہ میرا 6 سال پرانا ایک پروجیکٹ تھا، پلان تھا، تو اس میں مجھے مینی ٹائم میں نے ٹریول کیا ٹرین پر، تو جہاں ٹرین رکتی تھی یا گزرتی تھی تو میں نے دیکھا کافی سارے مساجد مجھے نظر آئیں، کافی سارے مقابر جو شرائنز ہیں وہ نظر آئے ٹریک کے ساتھ ساتھ، اور جو ریلوے کے اسٹیشنز اٹ سیلف وہ اپنا ایک ڈفرینٹ آرکیٹیکچر رکھتے تھے، تو ان چیزوں نے مجھے تھوڑا انسپائر کیا، جس بیس پہ میرے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ یہ اتنا پرانا ٹریک ہے برٹش ٹائم کا، تو اس کو ایک ٹور کر کے اس کو ایکسپلور کیا جائے، تو اسی بیس پہ میں نے اس پہ کام کیا، تو اس میں بہت زیادہ سٹف جو میری توقع سے بھی زیادہ تھا، تو وہ میں نے کلیکٹ کیا، اتنی خوبصورت یادیں میں نے لیں۔ کوئی 2-4 موٹی موٹی ہمیں بھی بتائیں۔ ہاں، اس میں جو گورے نے، برٹش گورنمنٹ نے یہ اسٹرکچر بنایا سارا ریلوے کا، یہ میں تھوڑا سا اس کی پہلے ہسٹری تھوڑا سا شیئر کر لوں، تو یہ 1861 میں انہوں نے اسٹارٹ کیا، تو جو 1861 کے بعد یہ سیکشن بنتے گئے، پہلے کراچی سے یہ کوٹری تک بنا، کوٹری سے پھر آگے اسی طرح فردر لاہور سے پھر پشاور کا سیکشن، اسی طرح سیکشن بنتے گئے۔ کراچی سے شروع ہوا تھا؟ کراچی سے پہلا فیس انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، تو انہوں نے ان کی کوشش تھی کہ ہر اسٹیشن کو ایک ڈفرینٹ آرکیٹیکچر دیا جائے، کہ ایک ڈفرینٹ ڈیزائن دیا جائے، تھوڑی اٹریکشن دی جائے، تو اس حوالے سے مجھے بہت ساری بلڈنگز نے انسپائر کیا، بہت سارے خوبصورت، اب جیسے لاہور کا اسٹیشن بہت خوبصورت، آپ کو اٹک خرد کا اسٹیشن جو ہے اس نے مجھے بڑا رومانٹک، میں نے ایون ون نائٹ بھی وہاں کیمپنگ کی، اسپینڈ کیا، تو اسی طرح انٹیریئر سندھ کے کافی سارے اسٹیشن اچھے ہیں، اور کراچی سے پہلے جمپیر کا ہو گیا، اسی طرح ایک دو اور جنگ شاہی کا، یہ بھی اچھے ایک اسٹیشنز ہیں خوبصورت آرکیٹیکچر کے حوالے سے، تو اس طرح کافی ساری چیزیں جو ڈفرینٹ گورے نے کی۔ آج میں نے جو ہے نا ادھر جنگ شاہی میں ایک پاکستان کی ایک واحد ایک چھوٹی ٹنل تھی جو پیدل کراس کرنے کے لیے انہوں نے اسٹیشن کے بالکل نیچے ہی ٹنل بنائی ہوئی ہے، اوپر پٹڑیاں چل رہی ہیں نیچے سے آدمیوں کے گزرنے کے لیے، تو یہ اس طرح کے ڈیفرنٹ چیزیں جو برٹشر تھے وہ کرتے رہے، تو وہ ایک ہمارے لیے ایک بڑا ایسٹ ہے کہ وہ کہیں اس طرح کی نئی چیزیں۔ چلیں، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جب اس ویڈیو کی فائنل ہم ویڈیو بنائیں تو یہ آپ کے سوشل میڈیا سے میں نے دیکھا آج، تو بڑی بڑی خوبصورت، اور میں نے کبھی نہیں وہ تصویریں دیکھیں جو آپ نے آج وہ اس ٹور پہ شیئر کی ہیں۔ میری کیونکہ آثار قدیمہ میں میری دلچسپی ہے، تو میں تو کوشش کی کہ تمام چیزیں کیپچر کروں، اور کچھ اسٹیشن پہ نے تو میں نے جہاں 10 منٹ یا 15 منٹ اسپینڈ کرنے تھے، تو وہاں مجھے 1 گھنٹہ بھی لگ گیا، کیونکہ مجھے آگے میرے قدم اٹھتے ہی نہیں تھے، میں رک جاتا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ میکسیمم اس کو کیپچر کریں، اور خاص طور پہ میرا فوکس جو برٹش آرکیٹیکچر ہے تو اس کو میں نے زیادہ سیو کیا، جی، وزٹ کیا۔ اچھا، آپ نے اتنے ماشاءاللہ، یہ تقریباً کتنے کلومیٹر کا فاصلہ آپ نے جو ہے وہ طے کیا ٹریک کے ساتھ ساتھ، اور اگر کہیں سے آپ کو ذرا ٹریک سے ہٹنا بھی پڑا تو وہ کتنا تھا؟ ہاں، ٹوٹل تو کوئی 2200 کے قریب کلومیٹر ہے، میں نے 2500 کا اندازہ کیا تھا، 2200-2300 کے قریب ہے کی ہے، اور یہ ڈیفیکلٹ ہے۔ جب میری ریلوے سے میں نے پروجیکٹ دیا
تو ریلوے نے اس کو مینی ٹائم میری میٹنگز ہوئیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو ڈیفیکلٹ ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑیں اور کیوں کرنے لگے ہیں. تو میں نے بھی ان کو کہا کہ جس قدر ہو سکا میں کروں گا. تو ضروری نہیں ہے کہ میں نے اپنی جان پہ کھیل کے یہ کرنا ہے. ایڈونچر ہے، میں جہاں تک کر سکوں گا میکسیمم وہ کروں گا. جہاں میں فیل کروں گا تو میں رائٹ لیفٹ ہو جاؤں گا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک میچور بندہ ایک چیزیں کلیئر کر رہا ہے تو پھر انہوں نے مجھے اجازت دی. ادروائز وہ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ڈیفیکلٹ ہے، کچھ ہو گیا تو پھر تو اس طرح ہوا. اور بٹ میں نے ایک میرے مائنڈ میں تھا، مجھے دوستوں نے بھی کہا، میری فیملی کے ممبرز نے بھی کہا کہ ڈیفیکلٹ ہے اور اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حادثات کے زیادہ چانسز تھے. بٹ میں نے تمام کو وہ کیا. اور جو میری ایکسپیکٹیشن تھی، میں آپ کے فورم پہ یہ کہوں گا کہ جو میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ مجھے اتنی ڈیفیکلٹیز ہوں گی، تو وہ اس سے کہیں زیادہ مجھے فیس کرنی پڑی. اور ڈیفیکلٹ ہے بائک پہ، آپ 100% امپاسبل ہے کہ آپ ٹریک کے ساتھ چلیں، کیونکہ لنڈی کوتل سے تقریباً اٹک تک، اٹک سے بھی بلکہ آگے فقیر آباد تک، کامرا تک سمجھ لیں، تو ادھر تک تو کوئی پاسبل نہیں ہے کہ آپ بائک ٹریک کے ساتھ چلائیں. ہاں، یہ کوئی 30-40 کی ریشو میں آپ ٹریک کے ساتھ چلا سکتے ہیں، کیونکہ پہاڑ ہیں، کلفز ہیں، ریور زیادہ ہیں، کھائیاں ہیں، تو وہ پاسبل نہیں ہے. آگے پھر جیسے ہی پنجاب کا میدان شروع ہوتا ہے تو پھر ریلوے ٹریک کے ساتھ لوگ ٹریول بھی کرتے ہیں، اپنے جانور بھی لے جاتے ہیں، سائیکل، موٹر سائیکل لوگ ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں ٹریک کو. تو اس حوالے سے آپ کر سکتے. ہاں. اور پھر جب میں یہ حیدرآباد سے آگے کا سیکشن شروع ہوا، کوٹری سے آگے کا کراچی تک، یہ بھی ڈیفیکلٹ ہے. یہ مین روڈ سے بھی ہٹ کے ٹریک آ جاتا ہے، اور اس میں کلفس اور ماؤنٹین ہلی تھوڑا اس میں ہے، اور یہ برانی بیلٹ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ زمین کے کٹاؤ بھی ہیں. تو بائک آپ 100% ٹریک کے ساتھ نہیں ٹریول کر سکتے. اور ویسے بھی میرے خیال وہ ریلوے کی کراسنگ یا وہ لائن چینج وغیرہ کرنے کے لیے ریلوے کا اپنا میکینزم، وائرز اور اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. یہ اور خاص طور پہ میں نے کسی بھی بڑے شہر میں، وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ بڑے شہر میں آپ ٹریک کے ساتھ ٹریول کریں، کیونکہ بڑے شہر میں ان کی پٹڑیاں اور سگنلز کا سسٹم جو ہے نا، وہ جال ایسے پھیلا ہوتا ہے، تو وہ بائک آپ کو بار بار پٹڑیاں کراس کرنی پڑتی ہیں. وہ سیفٹی کے حوالے سے بھی ایک رسک پہ ہے. کیبلز ان کی اسپیشلی، مجھے ایک جگہ پہ کیبلز مجھے نظر نہیں آئی، میں کافی سلو تھا، وہ میری اس میں بائک میں لگی ہے اور میں گرا ہوں. تو یہ اس بیس پہ پھر میں نے جو شہر کے قریب سگنلز کا سسٹم ہوتا ہے، تو میں شہر سے پھر آؤٹر ہو جاتا تھا، میں نے ٹریول نہیں کیا. اور شہر میں ویسے بھی انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے، تجاوزات بہت زیادہ ہیں، پٹڑیاں ہیں، اور اس طرح کا سسٹم ہے کہ آپ اس میں نہیں کر سکتے. ہاں. اور دوسرا، میرا کوئی یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی ریل کی کہ تختے میں نے گننے ہیں، کوئی گن کے ان کی تعداد بتانی ہے. میرا تھا ریلوے کا آرکیٹیکچر دیکھنے کا، جو بلڈنگز ہیں، ٹنلز ہیں، بریجز ہیں، یا اس کی رائٹ لیفٹ پہ کوئی ہسٹوریکل سائٹس ہیں، کوئی مسجدیں ہیں اور کوئی مقبرے ہیں، وہ میں نے دیکھنے تھے، کوئی حویلیاں ہیں، کوئی گھر ہیں، یہ دیکھنے تھے. وہ میں نے میکسیمم دیکھے. اگر مجھے 1-2 کلومیٹر رائٹ پہ لیفٹ پہ جانا پڑا کوئی چیز دیکھنے کے لیے تو میں گیا ہوں بالکل. ہاں، جو میری انٹرسٹ تھی ٹورزم کے حوالے سے. صحیح. ماشاء اللہ جی، بڑا مشکل ایک ٹاسک تھا جو آپ نے کیا. اچھا، اس میں آپ نے زیادہ ٹریول تقریباً دن کے ٹائم کیا ہوگا؟ جی، میرا جو شیڈیول تھا وہ کوئی 8 بجے میں تقریباً اپروکسیمیٹلی میں سٹارٹ کرتا تھا، اور کوئی 80 تک میں جو بھی اسٹیشن آ جاتا تھا میں سٹاپ کر لیتا تھا. اس کے بعد میں نے ٹریول نہیں کیا، کیونکہ ریلوے ٹریک چاہے پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے پاپولیشن کے حوالے سے، وہاں بھی ریلوے ٹریک بیرن ہے. وہاں سیفٹی بالکل نہیں ہے کہ آپ
وہاں عصر کے بعد ٹریول کریں. سم ٹائم اس بیلٹ میں مسائل ہیں, کافی سارے ہیں, تو آپ اوائڈ کیا ہے جی. کیونکہ بائک ہے نا, یہ ٹیکنیکل ایک چیز ہے, اس سے کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ سکتی ہے, کوئی ٹائر کے ساتھ. ہاں, پنکچر بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پنکچر تو ایک معمولی چیز ہے, بائک میں بھی کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. اور کچھ وہاں سیفٹی کے حوالے سے بھی میں نے احتیاط کی کہ کوئی ایسا ہے نہیں, پھر بھی میں نے احتیاط کی کہ کہیں میں اس کو بالکل اپنے آپ کو سیف رکھوں. ہاں اچھا, ماشاءاللہ سے بڑا ہی خوبصورت آپ نے پاکستان دیکھا ہے. ہم لوگوں کی اٹریکشن کے لیے جو پاکستان سے باہر, اس کو جو اگر اردو ہماری جو سمجھیں گے, ان کے لیے بھی تو آپ نے اپنے اس سفر میں اس ٹریک کے ساتھ ساتھ کتنی قسم کی, مطلب زمین کی کتنی قسمیں دیکھی, جیسے ابھی آپ نے بتایا دریا تھے, پہاڑ تھے, تو کتنا کیا تھا ذرا بتائیں ہمیں. ہاں, میں ادھر جب لنڈی کوتل تھا, لنڈی کوتل ایک ڈفرینٹ دیکھا ہے. ہاں, کوئی 30 کلومیٹر میں کوئی 70 کے قریب, کوئی 16-17 کے قریب تھوڑے سے ڈسٹینس میں اتنی زیادہ ٹنلز کی اپنی ایک بیوٹی ہے. اور پاکستان میں اتنے تھوڑے فاصلے پہ کوئٹہ سیکشن پہ, جو سبی کوئٹہ سیکشن ہے, اس میں بھی کافی ٹنلز ہیں. بٹ اس میں 300 کلومیٹر میں آپ کو 30 ٹنلز ملیں گی فار ایگزامپل. وہاں آپ کو 30 کلومیٹر میں آپ کو 16-17 ٹنل مل رہی ہیں. تو اس کی بیوٹی, اچھا, یہ ساری برٹش دور کی پرانی بنی, یہ ساری برٹش ٹائم کی بنی ہوئی ہیں جی. ہاں, تو اسی طرح پشاور سے آگے کی اپنی ایک بیوٹی ہے, ٹنلز بھی ہیں, ریورز کراسنگ ان کی کافی اچھی, جو گورے نے بریجز ریور کی ہیں. تو یہ ایک میرے خیال میں جو آپ کو ایک کوٹری کا برج ملے گا, سکھر میں جو سکھر بیراج کا برج ہے. تو اس طرح کے 3-4 بڑے بریجز ہیں جو میں کہتا ہوں کہ ورلڈ اوور جو ریلوے انجینئرنگ ایک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جو ایک خاص قسم کی انجینئرنگ جو ریلوے پہ اپلائی ہوتی ہے, تو اس کا یہ ماسٹر پیس ہے میرے خیال میں. ہاں, تو پاکستان میں موجود ہیں. تو یہ اس طرح کی شاہکار انہوں نے بنائے, ورنہ عام سمپل بریجز بنائی جا سکتی تھی, لیکن انہوں نے ایک سکھر کی برج دیکھیں, اس کا ایک اپنا انہوں نے ایک ماڈل بنایا. ادھر کوٹری کی جو حیدرآباد کی برج ہے, اس کا اپنا ماڈل ہے. تو اسی طرح بھاولپور کے قریب ایک ہے, چھوٹی چھوٹی تو بے شمار ہیں بریجز ہیں. تو یہ گورے کا ایک سٹائل تھا کہ انہوں نے ایک ہر پل کو, ہر بلڈنگ کو, ہر اسٹیشن کو ایک انفرادیت دی کہ یہ اس میں مختلف ہو. تو یہ بیوٹی ہے. اچھا, آپ نے اس ٹریک پہ, اپنے اس لمبے سفر پہ, آپ کو موسم بھی مختلف ملے یا ایک ہی طرح کا موسم رہا؟ ہاں نہیں, موسم لنڈی کوتل میں, پشاور میں شدید ٹھنڈ تھی. لنڈی کوتل میں تو میں نے جو میری اس کے ونٹر کی گیئر سے وہ میں نے سارے یوز کیے, پھر بھی مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی. ایون میں تو اپنے طور پہ ارینج کر کے گیا تھا, جو شدید ٹھنڈ کے گلوز تھے, اپنی جیکٹس تھیں, اور گلوز بھی میں ایک اچھے والے لے گیا تھا جو ونٹر کی سروائیول کے تھے, ایک نارمل والے لے گیا تھا, وہاں یوز کیے. اور لاہور تک میرے خیال میں موسم اچھا رہا. اسلام آباد تک تو کافی ہارڈ تھا, ٹھنڈ تھی. لاہور کے بعد پھر جو ہے نا ویدر کافی چینج ہو گیا. پنجاب بھی میرا 50-50 اچھا رہا. جیسے ہی میں نے ملتان داخل ہوا, ملتان سے آن ورڈ, تو وہ میرے جو ونٹر کے میں نے گلوز بھی پھینک دیے, جو میرے جیکٹس میں ایکسٹرا میری فلیز تھیں اور تھرمل شیٹس لگی ہوئی تھیں ونٹر کے لیے, وہ بھی میں نے اتار لی, کیونکہ یہ یہاں موسم میں اتنا چینج آیا جی. تو یہ بھی بلیسنگ ہے پاکستان کے میں اللہ تعالیٰ کی بالکل, کہ آپ کو ڈیفرنٹ ویدر پاکستان میں ملتے ہیں. ہر 100-200 کلومیٹر 300 میں آپ کو ایک ڈفرینٹ ویدر ملتا ہے. تو یہ انجوائے کیا جی. اچھا, کوئی ایسا خوبصورت نظارہ جیسے کوئی جھیل یا کوئی ایسا ریگستان کا ایسا کوئی ٹریک, ایسا بھی آپ کے راستے میں گزرا ہے؟ جی, میں جب جنگ شاہی ایک اسٹیشن ہے بالکل ڈیپ
اس کی رینج میں ہے سندھ کی. تو وہاں سے میں نکلا ہوں تو ایک دم ایک سائڈ پہ درخت تھے, کچھ تھوڑا سا پہاڑ تھا. جیسے ہی میں پہاڑ سے ایسے نکلا ہوں, تھوڑی سی کلف تھی, پہاڑ تو نہیں تھا, تو نکلا ہوں تو آگے مجھے ایسے پانی نظر آیا, ریفلیکشن پڑی. میں اور آگے گیا تو دیکھا تو اتنی بڑی ایک جھیل مجھے نظر آئی. تو وہ میں دیکھ کے مجھے بلو اس کا پانی تھا, تو ایک دم میں نے کہا کہ یہ پہاڑوں میں, کیونکہ پانی کی شارٹیج ہے اس پورے بیلٹ میں, اور مجھے کہیں پانی نہیں ملا. میں نے بلکہ کچھ خواتین کو دیکھا کہ وہ پانی پینے کے لیے کیری کر رہی تھیں, اور سب نے کہا جی پانی کا ایشو ہے. ایک دم میں نے اتنا پانی دیکھ کے میں نے کہا یہ کون سی, پھر میں رکا, اس کی پکچر لی, پھر میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا یہ پانی کا ذخیرہ کیا ہے, جھیل کیا. پھر انہوں نے کہا جی یہ کنجر جھیل ہے, یہ اس کا ویو بن رہا. تو وہ میں پھر اس کو بھی میں نے دیکھا, تو یہ تھوڑا اس کا جو جھیل کا کنارہ تھا وہ تھوڑا دور تھا, بٹ میں اس کو کیا جی. تو اس طرح کے کافی سارے جو ہیں ملے. ہاں, ستلج ریور کا بیڈ دیکھا, اسی طرح سندھ ریور کا کو کراس کیا تو ریور سارے, چناب کا ہو گیا, اسی طرح یہ سارے ڈفرینٹ. ہاں جی. اچھا, ابھی آپ نے جیسے بتا رہے ہیں کہ ڈفرینٹ لوگوں سے بھی آپ ملے, تو ایک تو ریلوے کے لوگ بھی کچھ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے, کچھ ان کی ذمہ داری ان کے آفیسرز نے لگائی ہوگی. تو ہمارے ماشاءاللہ ملک میں دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں. تو ابھی بھی جیسے ہم سعید خان صاحب کے گھر یہاں پہ کراچی میں آپ موجود ہیں, ماشاءاللہ انہوں نے آپ کو ہوسٹ کیا ہے. تو آپ کے سفر سے یہ جو آفیشیل سے ہٹ کے بھی آپ کے کچھ دوستوں نے یا عام لوگوں نے بھی آپ سے محبت کا اظہار کیا, آپ کو دعوت دی, ذرا یہ بھی بتائیں. جی, یہ پاکستان میں کہتا ہوں کہ یہ ایک میری نہیں ہے, رائے نہیں ہے, یہ ورلڈ اوور ہے کہ جتنا پاکستان کے لوگ جتنے مہمان نواز ہیں پوری دنیا میں ایسے نہیں ہیں. یہ جو فارنر ٹورسٹ آتے ہیں یہ ان کی رائے ہے. تو یہ, اور باقی پاکستان کے لوگ مہمان نواز ہیں, اور ہر جگہ پہ میں لنڈی کوتل سے کراچی تک مجھے ہر جگہ پہ لوگوں نے ویلکم کیا, اور جو لوگ مجھے نہیں جانتے تھے انہوں نے ویلکم کیا. کچھ لوگوں نے جو سوشل میڈیا پہ میری پکچر دیکھی تو انہوں نے مجھے ہر جگہ پہ آ کے سیلفی بنواتے رہے اور فوٹو بنواتے رہے, اور مجھے آ کے کہتے تھے کہ آپ کو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا, فیس بک پہ دیکھا آپ ٹور کر رہے ہیں جی. تو یہ لوگوں کی محبت تھی. اور بہت سارے لوگ جگہوں پہ لوگ جو پاکستانی سٹائل ہے کہ چائے کی, پانی کی آفر کرتے ہیں, اور مہمان نوازی کرتے ہیں, اور گرم جوشی سے ویلکم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ایریا میں آئے, ہمارے شہر میں آئے. تو یہ پاکستان کی ایک لوگوں کی ایک, ہاں جی بالکل. ہاں. اچھا, ابھی آپ ماشاءاللہ سے آپ نے آج بھی ٹریول کیا ہے, اور مہربانی, آپ نے کافی ٹائم دیا. یہاں کراچی میں بھی بہت سارے لوگ آپ کو ملنے آئے ہوئے ہیں, کچھ مل کے چلے گئے ہیں, لیکن پھر بھی میں چونکہ یہ کہ آپ کا بڑا پروجیکٹ ہے, بہت سارے لوگ یقیناً ہماری ویڈیو کو دیکھیں گے. ذرا بتائیے گا کہ آپ نے اس سے پہلے اس طرح کے بڑے پروجیکٹس کون کون سے کیے ہوئے ہیں؟ اچھا, اس میں میرے جو کچھ میرے سولو پروجیکٹ ہیں جو میں نے سولو کیے, کچھ ہم نے گروپ کے ساتھ کیے. اچھا, گروپ میں ہم نے جو کیے وہ اس میں جو بڑے پروجیکٹ ہیں وہ ہم نے ورلڈ ٹورزم ڈے, جو عالمی یوم سیاحت کے حوالے سے میں کہوں گا کہ وہ ہمارے کلب نے سٹارٹ کیا. وہ KPK سے ہم نے سٹارٹ کیا ایک سال. نیکسٹ ہم نے پلان کیا تھا کہ ڈفرینٹ پاکستان کے پروونسز میں ہم جا کے ٹورزم ڈے سیلیبریٹ کریں گے, بجائے کہ انڈور اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے یا اپنے شہروں میں کرنے کی بجائے ہم دوسرے شہروں میں نکلیں, تاکہ انٹر پروونس بھی ہم کام کریں, کہ دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی ہم جائیں گے تو تھوڑی ہماری یونٹی بھی ہوگی اور ہم قربت بھی ہم پائیں گے. تو ہم KPK گئے پورا ایک گروپ لے کر پنجاب سے اور ڈفرینٹ سٹی سے. پھر ہم نے گلگت بلتستان لے کر گئے, ان سے بھی ہم تھوڑا قربت ہوئی. پھر بلوچستان ہم زیارت میں ہم نے ورلڈ ٹورزم ڈے سیلیبریٹ کیا. پھر اس کے بعد سندھ میں ہم مزار قائد پہ آئے تو یہاں سیلیبریٹ کیا سندھ کے لوگوں کے ساتھ.
تو اس سال ہم نے کشمیر میں سیلیبریٹ کیا. تو یہ ایک ہمارے کلب کی ایک نمایاں ہے ایک اور بڑا ٹاسک ہے جو ہم نے کیا. یہ پہلے کسی کلب نے اس طرح کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے کسی کلب کی. تو نیکسٹ ایئر ہم انشاءاللہ پنجاب میں یہ ورلڈ ٹورزم ڈے سیلیبریٹ کریں گے. تو یہ ہماری تمام پروونس کی ایک سیریز کمپلیٹ ہو جائے گی. ایک طرح سے ہمارے کلب کا ایک ریکارڈ بھی بن جائے گا کہ ہم نان سٹاپ ہر سال ورلڈ ٹورزم ڈے ڈفرینٹ پروونس میں ہم نے سیلیبریٹ کیا. اور اس کے علاوہ لاسٹ ایئر ہم پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 16 بائکرز کا ایک گروپ لاہور سے تہران گیا بائکس پہ, اور وہاں ہم نے جشن آزادی پاکستان کی تقریبات جو پاکستان امبیسی میں تھیں تہران میں, ہاں, تو وہ ہم نے تقریبات میں شرکت کی. اور خالی ہم نہیں گئے, ہم نے وہاں ٹری پلانٹیشن کی, وہاں ہم نے ان کے میوزیم وزٹ کیے, ان کے کلچرل جو پلیسز تھیں وہ وزٹ کیے. تو ایران میں ہم ایک اچھے فٹ پرنٹ چھوڑ کے آئے, تو ایک اچھی یادیں لے کر آئے. تو یہ بڑی جی اچیومنٹ ہے. اچھا, ہم اگر اس کو دیکھیں تو اس آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے اور یہ آپ کا جو ٹورزم کا کلب ہے موٹر سائیکل کا, اس کو ہم اگر گورنمنٹ کے لیول پہ دیکھیں تو سپورٹس میں اس کو شامل کریں گے یا ٹورزم میں کریں گے؟ اگر کوئی ایک ڈپارٹمنٹ یا کوئی منسٹری دیکھیں تو آپ کے خیال میں اس کو کون سی منسٹری میں شامل ہونا چاہیے, اور اگر ہے تو وہ بھی بتائیں, نہیں بھی ہے تو کس میں ہونا چاہیے اس کو؟ اچھا, ویسے تو یہ جو پیورلی ایکٹیویٹی تو یہ اس کی ٹورزم کی بنتی ہے, لیکن جو ورلڈ اوور ایک ہے تو یہ سپورٹس کی امبریلا کے نیچے آتے ہیں یہ. اور پاکستان میں بھی انہوں نے جو منسٹریز ہے اس حد تک انہوں نے اکٹھے کیا ہوا تھا. ابھی میرے خیال میں انہوں نے منسٹری سیپریٹ کی ہیں جو میرے نالج میں. تو بہرحال یہ سپورٹس اور ٹورزم یہ ساتھ ساتھ ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خالی یہ نہیں بلکہ جو آثار قدیمہ کی ہے آرکیالوجی, اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑنا چاہیے. انہی جگہوں پہ آثار قدیمہ پہ ہی لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں. تو جب ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اکٹھے ہوں گے تو اور سپورٹس بھی ساتھ ہوگا, یہ تینوں ایک ٹرائی اینگل بنیں گے تو ایک ڈپارٹمنٹ گرو کرے گا. اچھا, ابھی کوئی پاکستان میں ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو لوگ یہ ٹور پلان کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ میپنگ کے حوالے سے, یا کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کوئی ایسا ریسکیو سسٹم یا کوئی گائیڈ لائن یا کچھ پلاننگ, کوئی گورنمنٹ کا ایسا ادارہ ہے جو اس کو پلان کرتا ہے؟ یہ ابھی ہماری بدقسمتی ہے کہ اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں. ہم اس معاملے میں کافی بار گورنمنٹ کو کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کا ہونا چاہیے. کوئی ایپس ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بنائی جائے جس پہ آپ کو ہوٹل بکنگ, ہوٹل کی لسٹ اور روٹ کی ڈیٹیلز کہ یہ والا سیف ہے, یہ والا سیف نہیں ہے, یا یہ ٹوٹا ہوا ہے یا یہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے, یا یہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ یو کین گو اور سم تھنگ. تو یہ اس طرح کی ڈیٹیلز ہوں, اور اس ایریے میں جو ٹورسٹ سائٹس ہیں ان کی ڈیٹیل ہو, اس طرح کی ایپ ہو تاکہ کوئی بندہ آئے وہ ایپ کھولے. اب میں کراچی پہنچا ہوں تو ایپ کھولوں, مجھے ہوٹل کی ہر کیٹیگری کی لسٹ مل جائے, اور جو ٹورسٹ سائٹس ہیں ان کی مل جائے, جی یہ 10 سائٹس ہیں, آپ کی کس میں انٹرسٹ ہے, میں جا کے وہ وزٹ کر لوں. تو اس طرح کی کوئی ایپ نہیں ہے ابھی پاکستان میں. اور میرے خیال میں یہ اگر اس طرح کی ایپ کوئی بھی گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر جو بھی بنائے گا تو میرے خیال میں وہ پاکستان پر بہت بڑا احسان ہوگا, اور پاکستان کا ٹورزم بھی گرو کرے گا. کیونکہ باہر سے لوگ آتے ہیں, ان کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. ملتان اتنا بڑا شہر ہے, ہسٹری کے حوالے سے لاہور دیکھیں تو وہ اتنے چیزیں ہیں, لیکن ان کی جب تک آپ کسی کو دکھا نہیں پائیں گے تو لوگ نہیں آئیں گے. کیسے ان کو پتہ چلے گا کہ اس شہروں میں یہ چیزیں ہیں؟ تو یہ اس چیز کی کمی ہے. جی اچھا, یہ تو آپ نے بڑی اچھی چیزیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس سے ایک تو ہمارا ملک بھی انشاءاللہ تعالیٰ پروموٹ ہوگا, اور لوگوں کو بزنس کی نئی راہیں کھلیں گی, لوگ آئیں گے, ان کو پتہ چلے گا. ڈیفینیٹلی. اور میں ایز ٹورسٹ میں کہوں گا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے
اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اتنی نعمتوں سے کہ میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو پاکستان کا نعمتوں کے حوالے سے اس کو کمپیٹ کرے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اور یہ ایسا خطہ ہے کہ دنیا میں دیکھیں، اگر آپ کولڈ زون میں ہیں، ٹھنڈے زون میں ہیں، اور آپ نے گرم زون میں جانا ہے، یا آپ گرم زون میں ہیں جیسے افریقہ ہے، ٹھنڈے زون میں آنا ہے، آپ نے جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو پاسپورٹ چاہیے، ویزے چاہیے، بائی ایئر ٹکٹس چاہیے کہ آپ افریقہ میں ہیں، آپ نے برف دیکھنی ہے تو فلائی کر کے جائیں گے آپ. ٹھیک ہے، اور پاکستان ایک ایسا خطہ ہے کہ ود ان پاکستان آپ ملتان میں رہتے ہیں 50 ٹیمپریچر پہ، یا سبی میں رہتے ہیں 48 ٹیمپریچر پہ، تو آپ ود ان 2-3 آور -50 میں پہنچ جاتے ہیں، -40 پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ بلیسنگ ہے کہ آپ شدید گرمی سے ود ان کنٹری شدید ٹھنڈ میں چلے جاتے ہیں. تو دنیا میں کہیں نہیں ہے، یا ملک گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، یا اگر ہیں بھی صحیح ٹراپیکل تو وہ ماڈریٹ ہیں، کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ اتنی ٹمپریچر والی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی نعمتوں سے پاکستان کو نوازا ہوا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو ہمارے پاس جتنی پروڈکٹ ہیں وہ دنیا کو دکھا نہیں پا رہے. ہمارے پاس آئی ٹی کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے پراپر. ہم ہماری جو کراچی میں چیزیں ہیں، جو ملتان میں ہیں، جو لاہور میں ہیں، اب سالٹ مائن دیکھیں، دنیا کی دوسری بڑی ہمارے پاس سالٹ مائن ہے. اگر اس کو ہم پروموٹ کریں، اسی طرح ہمارا ریلوے کا سٹرکچر اٹ سیلف بہت بڑا ہے. ہماری ایگریکلچر دیکھیں، دنیا کے بیسٹ فروٹ پاکستان میں، ہائیسٹ پیکس ہمارے پاس ہیں. K2 دیکھیں، اسی طرح کی ایک لمبی لین ہے، بہت ساری جھیلیں ہمارے پاس ہیں، واٹر فالز آبشاریں ہمارے پاس ہیں، گلیشیئر ہمارے پاس ہیں، ڈیپ سی ہمارے پاس ہے، بہترین ڈیزرٹ ہمارے پاس ہیں. اینشینٹ سویلائزیشن دیکھیں، ہڑپا، موہنج داڑو، مہر گڑھ، یہ ہمارے پاس ہے. جیمز ہے، جیولری ہے، دنیا کے بہترین کھانے ہمارے پاس ہیں، دنیا کے بہترین کلچر ہمارے پاس ہے، دنیا کے اچھے لباس، اچھے لوگ. ہمارے سپورٹس کے دیکھیں، سکواش میں دیکھیں، ہاکی میں دیکھیں، ہر فیلڈ میں ہمیں پڑھائی میں سی سائڈ ماشاءاللہ بڑی سی سائڈ بہت خوبصورت ہے. اس کو ہر طرح کا پانی ہے، بالکل 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 لینڈسکیپ آپ کو ہر طرح کا کوسٹل آپ کی ساری اس پہ. ہاں، تو اس حوالے سے بے شمار ہمارے پاس ہے. ہم کسی ایک چیز کو ایز ٹورسٹ میں کہوں گا کہ اگر پاکستان اپنی زراعت چھوڑ دے، اپنی انڈسٹری کلوز کر دے اور خالی ٹورزم پہ کام کرے، تو میں بالکل بڑا کانفیڈنٹ ہو کے کہوں گا کہ یہ دنیا کے امیر ملکوں میں بن جائے، یہ اس حد تک ارن کرنا شروع کر دے. جی چلیں جی، یہ باقی انہوں نے بتایا، اور واقعی ماشاءاللہ سے ابھی تو میں نے کچھ علم میں آیا ہے، فیس بک پہ بھی دیکھا اور خود جا کے بھی میں نے دیکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں، اور لوگ سمندر کے اندر کی جو خوبصورتی ہے نا، کورلز اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، وہ بھی ان لوگوں نے ایکسپلور کرنا شروع کر دی ہیں جو ابھی تک ہم نے نہیں کی. جو باہر سے کچھ لوگ آئے، وہاں کے انہوں نے ایکسپرٹیز دیکھی اور یہاں بھی آ کے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. تو یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات بتائی کہ میرا خیال ہے دنیا کے کسی بھی کنٹری کا اگر ہم موسم اور وہ سچویشن انجوائے کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کی، تو وہ میرا خیال ہے وہ پاکستان میں آپ کو کوئی نہ کسی حصے میں جو ہے وہ مل جائے گی. اچھا، یہ تو آپ نے اس کا بڑا سکوپ ماشاءاللہ سے ٹورزم کا بتایا. خصوصاً بائک پہ یا گاڑیوں پہ آپ نے، چونکہ آپ اس کو ایز اے کلب بنا کے چل رہے ہیں مسلسل، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کو کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ یا اس طرح کی فیسلٹی یا ایپ نہ ہونے کے باوجود بھی رسک لے کے بھی کر رہے ہیں؟ وہ تقریباً پاکستان میں کتنے لوگ ہیں، اور آپ کی اگر کوئی پراپر ممبرشپ ہے تو اس کے کتنے ممبرز ہیں؟ میں پہلے اس کو یہ بتاؤں کہ میں الحمدللہ، مجھے میری ٹیم، میرا کلب، یہ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان میں ہم اس کے پائنیئر ہیں. اور ہم نے جو میں کہوں گا ماڈرن موٹر بائک ٹورنگ ہو رہی ہے، ہم اس کے بانی ہیں. یہ ٹرینڈ یا یہ جو آج فگر بائکرز کی ہوئی، تو یہ اس کا آغاز ہم نے کیا. تو الحمدللہ جو بائکرز کمیونٹی ہے پاکستان میں، پاکستان کا جو سافٹ امیج ڈیولپ کرنے میں، میرے خیال میں ٹورزم کمیونٹی میں سب سے زیادہ فگرز بائکرز ٹورسٹ کی ہے، جنہوں نے پاکستان کے سافٹ امیج ڈیولپ کیا. اور جو پاکستان کے اوپر ایک سٹیمپ ہے لگی ہوئی کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد لوگ ہیں اور بڑے ظالم لوگ ہیں،
اور جو ہمارے دشمن ایک دکھا رہے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان تو نو گو ایریا ہے، بلوچستان میں آپ نہیں جا سکتے، سندھ میں لوگ یہ کر دیتے ہیں، تو اس طرح کی جب چیزیں دشمن ہمارے پھیلاتے ہیں، تو جب بائکرز کہیں جاتا ہے تو وہ اپنی پکس اور اپنے فوٹوز اور اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے، تو وہ جو ہمارے دشمن ایک چاہتے ہیں نا کہ اس کو نو گو بنایا جائے، تو جب بائکرز وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کی جو انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے وہ سارا ملیا میٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے ادھر کوئی نہیں جا سکتا، ادھر تو بائکرز گئے ہوئے ہیں، تو اٹس مین کہ یہ نیوز غلط ہے، سیف ہے یہ جگہ. تو یہ ہاں، تو یہ بائکرز کافی انہوں نے امپورٹنٹ رول کیا پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کے سافٹ امیج میں. اور پاکستان میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا، اب ہمارے کلب کے مور دین 900 ریگولر ممبرز ہیں، اور یہ پاکستان کا بڑا کلب ہے، کراس روڈ کلب. اور پاکستان میں الحمدللہ ڈیولپمنٹ ہوئی، نئے گروپس بنے، ہم نے ان کو ویلکم کیا. چھوٹے گروپس بھی ہیں، بڑے گروپس بھی ہیں، اور گرو کر رہے ہیں الحمدللہ. کچھ گروپ ایسے ہیں کہ وہ اور آگے بڑھ رہے ہیں، بڑی اچیومنٹ کر رہے ہیں، بڑے بڑے ایونٹس کر رہے ہیں. تو ایک یہ خوشی کی بات ہے پاکستان کے حوالے سے. اب میرے جو نالج میں ہے کہ 135 مور دین 135 پاکستان میں کلب ایگزسٹ کرتے ہیں، جو جی کلبز جی. تو ہر کلب اور منیمم میرے خیال میں 12 سے 15 لوگوں کا ایک کلب ہے جو منیمم ہے، اور زیادہ سے زیادہ پھر ہم 900 تک بھی ہیں. تو اس طرح یہ ایک اچھی فگر پاکستان کی سامنے آئی. چلیں جی ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس کام کو ایک چینلائز ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. کچھ سینئر لوگ ہیں ان سے دیکھ کے کچھ جونیئر لوگوں کو بھی طریقہ آ رہا ہے کہ کس طرح سے اکٹھے ہونا ہے اور پلان کرنا ہے. ابھی سافٹ امیج کی بات ہو رہی تھی، تو آج کل میں کچھ تصویریں وہ بھی شیئر کر رہے ہیں. وہ عبد الرحمن پلوا شاید ان کا نام کی پروننسیشن ہے. انہوں نے ماشاءاللہ بلوچستان کی بڑی خوبصورت جھیلوں کی اور سمندر کی پٹیوں کی انہوں نے تصویریں شیئر کی ہیں. تو یہ بڑے سفیر ہیں کہہ لیں یہ اپنے علاقوں کے. میں کہتا ہوں کہ جو ٹورسٹ ہے یہ ملک کا نمائندہ ہے، ریپریزنٹیٹیو ہے، سفیر ہے. اور جتنا ملک کا میں کہتا ہوں کہ اس مٹی کا قرض یہ لوگ اتار رہے ہیں، یا یہ جو سافٹ امیج پاکستان کا ڈیولپ کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، میرے خیال میں کسی اور کا نہیں ہے. اور یہی لوگ جو اپنے ملک کا، اپنی مٹی کا خیال کرتے ہیں، تو وہی پاکستان کے حقیقی شہری بھی وہی میں کہوں گا. ہاں جی، باقی تو بس میں کہتا ہوں ریزیڈنٹ ہیں، آئے اور انہوں نے زندگی گزاری اور چلے گئے. اور میں اکثر دوستوں کو بھی کہتا ہوں، اپنی ٹیم کو، کہ آپ جس مٹی پہ بھی رہتے ہیں اس مٹی کا آپ پر کچھ قرض ہوتا ہے، اور وہ قرض آپ نے اتارنا ہوتا ہے. اگر آپ نہیں اتارتے، اگر مٹی کا آپ خیال نہیں کرتے، تو مٹی بھی آپ کا خیال نہیں کرتی. اور اسی طرح دیکھیں قبرستان بھرے پڑے ہیں، جنہوں نے مٹی کے لیے کچھ کیا تو وہ ان کا نام زندہ بھی ہے. مٹی ہر سال ان کے عرس بھی ہوتے ہیں، ان کے دن بھی، تہوار بھی منائے جاتے ہیں، ان کے نام سے روڈز بھی ہیں، ان کے نام سے بلڈنگز بھی ہیں، سب کچھ ہے. اور جنہوں نے مٹی کے لیے نہیں کیا وہ قبرستان میں پڑے ہیں، ان کی قبریں ہی ختم ہو گئی ہیں، ان کے نام نشان ختم ہو گئے. تو آپ جب تک اپنی مٹی کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو مٹی بھی کچھ نہیں کرے گی. آپ مٹی کو گلہ نہیں دے سکتے جی مٹی نے مجھے یاد نہیں کیا. تو آپ بھی دیکھیں کہ آپ نے مٹی کے لیے کیا کیا. تو یہ ہے، اور مٹی کے لیے کرنا چاہیے. صحیح ماشاءاللہ سے. اچھا، ابھی تک جو ہم نے ماشاءاللہ پاکستان کی خوبصورتی کی، ٹور کی، آپ کی ورکنگ کی، کلبز کی ہم نے بات کی، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک اور ضروری بات بھی آپ سے ہم ضرور کریں گے. سب سے زیادہ میرا خیال معلومات آپ کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی، کیونکہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، کہ اس سارے لمبے سفر کے لیے اور اس کے لیے ایک اچھی بائک کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح کی ٹیکنیکل چیزوں کی، گیئرز کی ضرورت ہوتی ہے، ہیلمیٹس اور اس طرح کی چیزوں کی. تو پاکستان میں یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس سارے سفر کے لیے، وہ کتنی اویلیبل ہے ہمیں آفیشلی؟ جو ہمارے پاکستان میں جو آٹو کے ڈیلرز جو پاکستان میں بنتی ہیں یا ڈیل کرتے ہیں، وہ کیسی ہے؟ اور اگر اس میں آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے جس کی ضرورت ہے، جس سے بہتری آ سکتی ہے؟ جی، پاکستان میں الحمدللہ اب میں کہتا ہوں کہ کافی حد تک کہہ سکتے ہیں آپ، کافی حد تک بہتری ہے. آپ کو بائکس بھی اویلیبل ہیں کافی حد تک.
بٹ ہم کمپلیٹلی اس کو نہیں کہہ سکتے. اور اسی طرح ہمارے جو سیفٹی کے گیجٹس ہیں, جیکٹس ہیں, ٹراؤزرز ہیں, ہمارے گیئرز جو ہیں وہ بھی پاکستان میں ہیلمٹس ہو گئے, گلوز ہو گئے, شوز ہو گئے, پروٹیکٹڈ جو ہے سیفٹی کے معیار کو پورا کرتے ہیں, وہ اب پاکستان میں اویلیبل ہیں. ایون سیالکوٹ میں وہ اب مینوفیکچر بھی ہو رہے ہیں, تو پورے پاکستان میں جا رہے ہیں, ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں. تو اس حد تک تو اب ہماری جو کلب کے لوگ ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایک بندہ بھی وداؤٹ ہیلمٹ ٹریول ہمارے ساتھ نہیں کرتا, وداؤٹ گلوز نہیں کرتا. اس نے پراپر اپنے سیفٹی کے گیجٹ پہنے ہوتے ہیں. تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک رسپانسیبل رائڈرز کی پہچان ہے کہ وہ اگر رائڈ پہ جاتا ہے تو اپنے آپ کو سیفٹی کے رولز کو فالو کرتے ہوئے اس کو رائڈ کرتا ہے. تو ایک اچھی چیز ہے. تو یہ اب پہلے سے کافی بہتری چیزیں موجود ہیں جی, پہلے سے بہتر ہے جی. بٹ اس میں ابھی بھی امپروومنٹ کی گنجائش ہے, امپروومنٹ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اور بہتر ہوگا جی. چلیں جی, مکرم ترین صاحب کا بہت شکریہ. یقیناً یہ بہت زیادہ تھکے ہوئے بھی ہیں لیکن انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. تو بڑا ہی خوبصورت انہوں نے ماشاءاللہ سے ایک ٹور کیا ہے ہمارے نہ صرف ریلوے کے صرف ہیریٹیج کو, جیسے انہوں نے بتایا جھیلیں, پہاڑ, ٹنلز, ہر طرح کی پاکستان کی خوبصورتی, پاکستان کے موسم, یہاں کی زبانیں, لوگ, کلچر. تو یقیناً ان کے پاس بھی کچھ ویڈیوز ہوں گی, ہم بھی ان سے کچھ ان کی پکچر وغیرہ لے کے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کریں گے. تو یہ پاکستان کی بہتری کے لیے, ساری دنیا کی بہتری کے لیے جو ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کرتے ہیں. میں خصوصاً جو ہے خرم سعید خان صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی یہ موقع دیا, اور اس وقت ہم انہی کی فیسیلیٹی پہ بیٹھے ہیں. ان کا بھی بہت شکریہ, وہ بڑے مہمان نواز ہیں. اس طرح کے جو بھی کوئی ایڈونچر پہ کراچی آتا ہے یا کسی ٹور پہ آتا ہے تو وہ اس کو ہر طرح کی فیسیلیٹی دینے کی اور ویلکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کا بھی شکریہ کرتے ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو, آپ کا شکریہ جی. ایک اچھی ٹھیک ہے جی, شکریہ. آپ جتنے بھی لوگ یہ دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج لوگوں تک جائے تو وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے غیر ملکی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. آپ سب کے دیکھنے کا اور ٹائم دینے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.